دنیا میں جہاں جہاں یہ بلاگ دیکھا جا رہا ہے ان سب کو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں الحمدللہ۔ اور آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ تھوڑی سی الگ اس طرح سے ہے کہ ویڈیو میں نے ایڈٹ تو کر دی تھی، لیکن جو ہے اس پہ جو میں وائس اوور کر رہی ہوں نا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ اور آپ لوگ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، آپ لوگ خود ازیوم کر لیجئے گا کہ ویڈیو کیا چل رہی ہے اور اس پہ میں نے کیا وائس اوور کرنا تھا۔ لیکن آج جو ہے نا میرا دل آپ لوگوں سے باتیں کرنے کا چاہ رہا ہے۔ اب کیونکہ میرا آئی انٹریکشن تو نہیں رہتا آپ لوگوں کے ساتھ، فیس تو میرا سامنے نہیں آتا، تو میں نے سوچا کہ اسی طرح سے بات کر لوں، اور نارمل روٹین کے کام ہے جو میں کر رہی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان چیزوں پہ وائس اوور نہیں کری جو ڈسپلے میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں، اس سے ہٹ کے میں جو ہے وہ وائس اوور کر رہی ہوں۔ اچھا، تو 2 اگست کو آئی تھی میری لاسٹ ویڈیو، اس کے بعد جو ہے وہ آج 10 اگست ہے، تو میں آج بیٹھی ہوں ویڈیو ایڈٹ کر کے اور وائس اوور کرنے کے لیے، جو بھی میں نے اس پورے 10 دنوں میں جو تھوڑا بہت مجھے ٹائم ملا اور میں نے ویڈیو وغیرہ بنائی۔ اور اتنے دن پریزنٹ نہ ہونے کی وجہ، سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ جو میرے ہسبینڈ ہیں احمد، ان کی والدہ کی طبیعت کافی خراب رہی پچھلے 1 ہفتہ۔ اب الحمدللہ ان کی طبیعت اچھی ہے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو صحت ہے وہ اچھی رہے، اور ان کی جو گھبراہٹ بے چینی والی کیفیت ہے وہ صحیح ہو جائے، اور ان کو سکون دے اللہ تعالیٰ، اور مکمل صحت یابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور دوسرا یہ کہ پلک جھپکتے ہی 10 دن گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا، اور مجھے جو ہے وہ آج عجیب سی میری کیفیت ہے کہ میں دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ سال مہینوں کے حساب سے گزر جا رہے ہیں، مہینے ہفتوں کے حساب سے، ہفتے جو ہیں وہ دنوں کے حساب سے، اور دن جو ہیں وہ گھنٹوں کے حساب سے گزر جا رہے ہیں، اور پتہ ہی نہیں چل رہا ہم لوگوں کو، بس ہم لوگ بھاگنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ کچھ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ لینا ہے، وہ لینا ہے، اور جو اصل مقصد ہے نا ہمارا دنیا میں آنے کا، وہ اس کو ہم نے سب سے لاسٹ پہ رکھ دیا اپنی زندگی میں۔ مطلب جو مین مقصد ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا، اب کس کو پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے کتنی زندگی رکھی ہے، کس کی کتنی عمر ہے، کس کی کب آنکھ بند ہو جانی ہے، کب کس کی اللہ تعالیٰ نے سانس بند کر دینی ہے، کسی کو بھی علم نہیں ہے اس بات کا۔ لیکن جو ہے نا ہمارا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے نا وہ ہم ٹوٹلی بھول چکے ہیں، اور بس دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کی چمک دھمک میں، بس اس چیز میں ہی جو ہے نا ہمارا دل لگا ہوا ہے۔ ہماری انا ہے جو ختم نہیں ہوتی، ہماری اکڑ ختم نہیں ہوتی، ہمارے پاس 4 پیسے آتے ہیں تو ہم سب پہ سلطنت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم لوگوں میں کوئی بھی ایسی چیز رہی نہیں ہے کہ جو ہے ہم اپنے آپ کو جو ہے ایک مکمل مسلمان کہہ سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کو رہنمائی کے لیے کتاب دی ہے قرآن مجید، اس کو کھول کے ہم پڑھ سکیں، اس سے ہم رہنمائی حاصل کر سکیں، ہمارے پاس اس چیز کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ سچ پوچھیے تو اپنے اپنے گریبان میں اگر سب جھانک کر دیکھیں تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا جو اس وقت کرنٹ جو اسٹیٹس ہے بحیثیت مسلمان وہ کیا ہے، اور ہماری جو عمریں ہیں، ہم نے اتنی عمر میں اتنے بچے پیدا کر لیے ماشاء اللہ، اور اتنے سال ہم نے گزار دیے، لیکن اس پورے ٹائم میں جو ہے وہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ان میں سے کوئی چند مقصد بھی ہم نے پورے کرے، یا آگے ہمارا ہے کہ ہم اسی ٹریک پر چلیں؟ نہیں، ہم سب جو ہے نا وہ دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح سے لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، دنیا کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن جو ہمارا اصل مقصد ہے نا ہم وہ بالکل بھول چکے ہیں، ہم کو اس کو فالو کرنا ہے۔ اب معاف کیجیے گا میری اگر یہ بات کسی کو ناگوار گزرے تو، لیکن اگر ہمارے پیارے جو ہیں ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے
ہمارے جو دل کے بہت قریب ہیں یا ہماری اولاد ہیں، خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی ناگہانی ہوتی ہے یا ان پہ کوئی تکلیف کا وقت آتا ہے، تو جو ہمارا لیول جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا، وہ 300 کی اسپیڈ سے جو ایسے ہم تسبیحوں کے دانے نیچے گرا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ڈاکٹر آ کے اگر اتنا ہی کہہ دے کہ پیشنٹ از آؤٹ آف ڈینجر، تو وہیں پہ جو ہماری 300 والی اسپیڈ ہے وہ رک جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے، اور ہم جو ہے اب شکرانے کے نفل گھر جا کے ادا کریں گے، اور ابھی کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ جب سے ہم تسبیح پڑھ رہے تھے اور ہمارا منہ سوکھ گیا، اور اپنے مریض کو دیکھنے کے بعد جو ہے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، اور بس پھر جو ہے نا ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعائیں مانگی تھیں، کیا توبہ استغفار کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کو اچھا کر دیجئے، اور اب سے ہم جو ہیں وہ اچھے رہیں گے، ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، ہم نیکی کے کام کریں گے، ہم غریبوں کے کام آئیں گے، اور سو آن، جو بھی ہم نے وعدے کیے تھے اللہ تعالیٰ سے، ہم وہ سب بھول جاتے ہیں، ہم پھر سے وہیں پہ ہی آ جاتے ہیں۔ ہم سے نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 5 وقت کی نماز ہم مسلمانوں پہ فرض کی ہے، ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جا رہی، اور اگر 1 یا 2 ٹائم کی نماز چھوٹ بھی جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل میں بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے جو ہے نا وہ پوری نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ پھر کل بھی گزر جاتی ہے، ہم دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، لیکن ہم کو جو ہے نا وہ دل میں شرمندگی یا انزائٹی، ڈپریشن، پینک اٹیکس، یہ کچھ بھی نہیں پڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اس کے بنسبت اگر کوئی ہمارا دل دکھا دے، یا پھر ہمیں کوئی بزنس میں بڑا لاس ہو گیا ہو، یا خدا نخواستہ گھر میں کوئی چوری چکاری کا سین ہو گیا ہو، پرابلم آ جائے، تو ہم لوگ جو ہے نا اتنا ڈپریشن، پریشانی میں چلے جاتے ہیں کہ ہمیں پینک اٹیکس پڑنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا ہم کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم بولتے ہیں ارے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے انشاءاللہ، کل سے پڑھیں گے۔ نہیں، اب جو فرائیڈے آئے گا نا انشاءاللہ، فرائیڈے سے تو ایسے پکے والے مسلمان ہو جائیں گے کہ بس۔ تو یہ کر کر کے ہم دن گزارتے ہی جا رہے ہیں، لیکن جو ہے نا ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہماری نمازیں بھی جو ہیں وہ کیسی نمازیں ہیں، جب ہم نیت باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ساری چیزیں یاد ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ چولہے پہ ہماری سالن رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ ہم کو بولنا ہوتا ہے اشاروں میں کہ جو ہے وہ ارے چولہے پہ سالن ہے، اور یا کوئی چیز ہم نے کہیں رکھ کے بھول گئے تو وہ ہم کو یاد آنی شروع ہو جاتی ہے۔ نماز میں ہمارا دل نہیں ہوتا، بس دکھاوے کی نماز ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کسی پہ 1 روپے کا اگر احسان کرتے ہیں تو ہم گاتے پھرتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے یہ کر دیا، ہم نے اس کے لیے وہ کر دیا۔ ہم ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ بھی نہیں ہم سے ہو پا رہا۔ مطلب کوئی ایک چیز ہمارے اندر ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بتائی ہو کہ ایسے ایسے فالو کرنا ہے، جو رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید دیا، اس کو کھول کے ہم پڑھ لیں، اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیں۔ ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے، ہم جو ہے وہ بس کسی کے مرنے پر جو ہے 1 سپارہ پڑھ لیتے اور بولتے ہیں کہ لکھ لو بھائی، ہماری طرف سے 2 سپارے لکھ لو، 3 سپارے لکھ لو، 1 سپارہ لکھ لو، لیکن اس کے جو میننگز ہیں ہم کو وہ بھی نہیں پتہ۔ کوئی اگر کھڑے ہو کے ہم سے پوچھ لے کہ سورت کی اس آیت میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو ہم تو بلینک ہے، بالکل بلینک ہے ہم کہاں ہیں، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ جو لمحہ ہے نا، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ابھی بھی جو ہے ہم لوٹ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر سکتے ہیں، سچے دل سے سجدوں میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں، اور ہدایت مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے ہم کو اتنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ آپ نے ہم کو، لیکن نعمت ہدایت آپ نے ہم کو نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم کو ہدایت دیجئے کہ ہم نیکی کے راستے پہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت بھی ان کو ہی دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس بے شمار دولت ہے، اچھی اولاد ہے، اچھی صحت ہے،
اور اچھا بنگلہ گاڑی ہے، لیکن ہمارے پاس نعمت ہدایت نہیں ہے، تو ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا جو اتنا پیسہ ہے ہم حلال کاموں میں لگا رہے ہیں کہ حرام کاموں میں لگا رہے ہیں. ہماری جو اولاد ہے ان کو ہم کس طرح کی ان کی تربیت کر رہے ہیں. تو جب تک ہم کو اللہ تعالیٰ سے ہدایت حاصل نہیں ہوگی تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں ان سب نعمتوں کا استعمال کہاں اور کس طرح سے کرنا ہے. کسی کے بھی آگے ہاتھ مت پھیلائیے، کسی سے بھی 1 روپے کا بھی احسان مند مت رہیے، کسی سے 1 روپے کا احسان مت لیجیے سوائے اللہ کے. اللہ سے مانگیے، اللہ سے گڑ گڑا کے جو ہے سجدوں میں مانگیے. اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں. اپنی جو ضروریات ہیں، ان جو آپ کی نیڈز ہیں ان کو کم کر دیجیے، ان کو لمیٹڈ کر دیجیے. جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کر دیجیے، اور شکر ادا کیجیے اللہ تعالیٰ کا. دل کی گہرائیوں سے، دل کے قلب سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہم کو اتنے اچھی طرح رکھا ہے، اتنا اچھا سب کچھ نوازا ہے. اور کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو جو ہے وہ موت کا مزہ چکھنا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہم آپ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں آپ کی طرف ہی واپس جانا ہے. اس بات کو کبھی بھی نہ بھولیے. اٹھتے بیٹھتے یہ بات یاد رکھیے، اس چیز کو کبھی بھی نہ بھولیے. مٹی ہو جائیے، اور کیونکہ ہم نے ایٹ دا اینڈ مٹی میں ہی مل جانا ہے. اور اس وقت جو ہے وہ کوئی برانڈڈ کپڑا ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. ایک سفید سے کفن میں ہم کو لپیٹ کے جو ہے وہ مٹی کے اندر ملا دیا جائے گا. تو دنیا میں بھی جو ہے نا وہ ہم کو اتنا پھدکنے اڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اور سر جھکا کے چلیے اور دوسروں کے کام آئیے. ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور شکر ادا کیجیے ہر اسٹیپ پہ اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیجیے. بس سجدوں میں اپنے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے بولیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اپنے کردار سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیجیے. آپ نیک بن جائیے، اللہ کے نیک بندوں میں آپ کا شمار ہو. اور میری کوئی بھی بات اگر آپ لوگوں کو ناگوار گزری ہو تو میں معافی چاہتی ہوں. اور بلاگنگ کا سلسلہ چلتے رہے گا. بس یہ ہے کہ تھوڑی مصروفیت ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے. گھر، بچے ہیں، والدہ، شوہر، وہ بھی سب کچھ ساتھ ساتھ چلتے رہے گا. یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ چلتے رہے گا. اور اس وقت میں کیا کر رہی تھی ویڈیو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو تو میں شاید اسپیگٹیز بنا رہی تھی. تھوڑا بچوں کو نزلہ وغیرہ ہو گیا تھا کیونکہ صبح صبح جو ہے یہ لوگ نہا کر جا رہے تھے، تو تھوڑا سا فلو ہو گیا تھا اور مجھے بھی ایک آدھ دن فلو ہو گیا تھا. تو بس پھر میں نے بولا کہ چلو آج جو ہے یہ بنا دیتی ہوں اسپیگٹیز اور سوپ بنا دیتی ہوں ساتھ میں، تو تھوڑا اچھا لگے گا. کارنز گھر میں تھے نہیں، اب وہ کون لے کر آتا. اور چکن تھی، وہ بھی جو ہے وہ احمد کو بہت ہی زیادہ بولنا پڑا کہ سوپ کے لیے لا دیجیے، کیونکہ احمد کو جو ہے وہ چکن سے سخت چڑ ہے. احمد بولتے ہیں کہ نہیں، میں چکن جو ہے وہ نہیں کھانی چاہیے اور مزید اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یا تو تم لوگوں کو پتہ ہو اچھی دیسی مرغی ہو تب تو سمجھ آتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. احمد کو تو کوئی 11-12 سال ہو گئے ہیں کہ احمد نے چکن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور میری بہت ہی زبردستی پر کے سوپ بنانے کے لیے لے کے آ جائیے. یا پھر بچے ملائی بوٹی شوق سے کھاتے ہیں، یا پاستا وغیرہ میں ڈال دوں گی تو وہ بولتے کہ نہیں، مٹن ڈالو یا بیف ڈالو یا اس کا سوپ بنا لو، اور اس میں کیا رکھا ہوا ہے. اس کی یخنی پلاؤ، بچوں کو طاقت آئے گی. امی کو اس کی یخنی بنا کے دو. اور امی بھی چکن یوز نہیں کرتے بالکل بھی، شروع سے ہی نہیں کھاتے امی تو چکن. لیکن جو ہے وہ ہمارے گھر میں جو ہے نا یہ چکن پہ ایک ذرا مسئلہ ہوتا ہے، تو سوپ وغیرہ یا پاستا وغیرہ یا پیزا وغیرہ کے لیے میں منگوا لیتی ہوں. ادروائز ہمارے پاس جو ہے وہ چکن نہیں آتا. اور اسپیگٹیز بنا رہی تھی میں. میری جو وہ ہے نیس ہے، وہ گئی تھی گھومنے کے لیے، تو وہ اٹلی سے جو ہے وہ اسپیگٹیز لے کر آئی تھی کہ آپ جو ہیں یہ بچے شوق سے کھاتے ہیں تو یہ آپ بنانا، یہ حلال ہے اور یہ بہت ہی اچھی ہے. اور واقعی میں اس کی کوالٹی بہت اچھی تھی، اور ماشاء اللہ سے اس پیکٹ کے اندر جو ہے نا کوانٹٹی اتنی بیسٹ تھی.
اور اتنی کھلی کھلی اسپیگیٹیز جو ہے وہ بوائل ہوئی تھی، ہلکا سا میں نے اس کو آئل لگا دیا تھا اور وہ بالکل بھی اسٹکی نہیں تھی، چپکی نہیں تھی۔ اور اسپیگیٹیز بنانے کے لیے جو ہے میں نے کڑھائی میں آئل ڈالا، آئل ڈالنے کے بعد لہسن چاپ کر کے ڈالا، اچھا زیادہ لہسن ڈالا تھا کیونکہ ذرا زیادہ بننی تھی۔ اور اس کے بعد ہلکا سا لہسن کا کلر چینج ہوا، گولڈن ہونے لگا، تو اس کے اندر میں نے چکن ڈال دیا، اور چکن بالکل وائٹ ہو گئی جب، تو پھر اس کے اندر جو ہے میں نے نمک، کالی مرچی ڈالی اور چکن ٹکا مسالہ ڈالا، اور 1 ٹی اسپون شکر ڈال دی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے میں سب سے پہلے جو ہے سبزیوں میں جب چکن گل گئی تو گاجر ڈالی، تاکہ گاجر جو ہے تھوڑا میں نے تھک بہت تھن نہیں کاٹے تھے، سبزیاں پتلے نہیں کاٹے تھے، تھک کاٹے تھے تھوڑا کہ چبانے میں آئے، تو گاجر ڈال دیا، اور گاجر ڈال کے میں نے تھوڑا 2-4 منٹ کے لیے جو ہے ڈھکن ڈھک دیا تھا، تاکہ گاجر جو ہے ذرا سافٹ ہو جائے۔ تو گاجر جو ہے وہ گلنے جیسی ہو گئی، تو پھر جو ہے اس کے اندر میں نے باقی کی اور سبزیاں ڈال دی۔ صبح جو ہے وہ فجر میں نے عربی گوشت کا سالن بنایا تھا کہ بچوں کو مدرسے میں دے دوں گی، اس کے بعد بچے چلے گئے تھے، نارمل روٹین چل رہا تھا۔ اور پھر جو ہے وہ دوپہر میں نے جو ہے وہ کھٹی دال بنائی، حیدرآبادی کھٹی دال جو ہوتی ہے وہ بنائی، چاول بنائے۔ پھر دوپہر کے کھانے سے ہم لوگ فارغ ہو گئے، اس کے بعد جب بچے مدرسے سے آئے تو پھر جو ہے وہ ظاہر ہے پھر بھوک لگ رہی ہوتی ہے بچوں کو، تو تھا کہ جو ہے وہ عربی کا سالن تو ہم کو نہیں کھانا، تو میں نے بولا کہ ابھی تو ختم ہی نہیں ہوا، دال بھی میں نے اتنی زیادہ بنا لی ہے، تو بس پھر میں نے جو ہے وہ ان دونوں کو فریزر میں رکھا کہ چلو اب وہ تم لوگ کل کھانا، اور پھر میں ابھی یہ بنا دیتی ہوں۔ تو پھر میں نے جو ہے وہ اسپیگیٹیز اور سوپ کا پلان کیا کہ چلو اب میں جو ہوں نا یہ بنا لیتی ہوں، یہ شوق سے کھا لیں گے بچے۔ جب ساری سبزیاں میں نے ڈال دی تو اس کے بعد جو ہے میں نے 2-3 دفعہ ان کو چمچے سے اوپر نیچے کیا، اور سویا سوس اور وینیگر اور چلی سوس، اور کیونکہ میں نے چکن ٹکا فلیور کی بنائی تھی نا، تو اس کے اندر تھوڑا سا اسموکی ٹچ دینے کے لیے میں نے باربیکیو سوس ڈالا تھا، بہت تھوڑا سا ڈالنا ہوتا ہے باربیکیو سوس، بھر بھر کے نہیں ڈالنا ہوتا ہے، نہیں تو وہ عجیب سی پھر جس طرح کوئلے کا اسموک دینے سے جو ڈکاریں آ رہی ہوتی ہیں نا، تو وہ باربیکیو سوس سے ہی اسی طرح سے جو ہے نا وہ ڈکاریں آ رہی ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا ڈالنا ہے۔ اور تو اچھی بن گئی تھی ماشاءاللہ سے، بچوں نے شوق سے کھائی تھی۔ اور پھر بس سبزیوں کو تو زیادہ پکانا نہیں ہوتا، پھر 2 منٹ بعد ہی جو ہے وہ میں نے ہائی فلیم کیا بالکل، اور 1-2 منٹ کے لیے سبزیوں کو فرائی کیا، اور پھر نکال دیا، پہلے اسپیگیٹیز ڈال دی، اور اس کے اوپر جو ہے یہ گریوی جو پوری تھی اسپیگیٹیز کی وہ ڈال دی، اور پھر مایو گارلک سوس تھا میرے پاس اور میونیز تھی، تو مایو گارلک سوس تھوڑا سا تھا تو تھوڑا وہ ڈالا، اور میونیز ڈالی، اور کیچپ کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بچوں کے حلق سیکنے والا نہیں ادھرتا، پکوڑے ہوں، نوڈلز ہوں، پاستا ہو، پیزا ہو، کچھ بھی ہو۔ اور ایک دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے جو ہے وہ بنایا تھا ماش کی دال، تو یوسف مجھے بولنے لگا کہ اماں میں کیچپ کے ساتھ کھا لوں، تو میں نے بولا بیٹا دال کو کون کیچپ کے ساتھ کھاتا ہے، تو یہ تو حال ہے ہمارے گھر کا۔ اور سوپ بنایا تھا نارمل ایسے ہی، پانی ڈال کے اس کے اندر چکن، بون والی چکن ڈال دی، جب چکن بوائل ہو گئی اور نمک ڈال دیا تھا ساتھ میں، تو چکن کو شریڈ کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر کارن فلور ڈال کے شریڈڈ چکن جو ہے وہ بوائل کرنے ڈال دی پانی میں، مطلب بوائل آلریڈی ہو چکی تھی وہ، اور پھر جو ہے وہ جب تھوڑا سا پک گیا اچھی طرح سے، تو کارن فلور ڈال کے اس کو تھکن کر لیا، اور اس کے بعد اس کو باؤل میں نکالنے کے بعد اوپر سے کالی مرچ اور یہ سارے سویا سوس، چلی سوس، وینیگر یہ سب ڈال دیا، اور سوپ تیار ہو گیا۔ بس پھر جو ہے وہ گرم گرم جو ہے وہ بچوں نے کھا لیا، پی لیا، ہم نے بھی پی لیا، اور تھوڑا موسم چینج ہو گیا ہے، تھوڑی ٹھنڈک ہو گئی ہے، رات میں تو کافی ٹھنڈک ہو جا رہی ہے، تھوڑا پنکھا بھی سلو کرنا پڑ رہا ہے آج کل الحمدللہ۔ جو گرمی چل رہی تھی تو وہ گرمی کا موسم ٹوٹ گیا الحمدللہ، اور تھوڑا اچھا پلیزنٹ موسم ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلے بلاگ میں ضرور ملاقات ہوگی۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، پھر ملیں گے ضرور انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔